قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبغض کل جعظری جواز صخاب بالاسواق جیفۃ باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الآخرہ او کما قال علیہ السلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض، اللہ رب العزت اس شخص سے نفرت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں اس آدمی کو جوازن جو سخت مزاج ہو۔ سخت مزاجی بعض جگہ پر اچھی بھی لگتی ہے، لیکن عام روٹین کے اندر بندے کو ترش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ جیسے کہ آپ کا نبی علیہ السلام نے فرمایا خندہ پیشانی سے پیش آنا، کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے ملنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مزاج ہونا یہ ہے کہ عام روٹین کے اندر جب آدمی کسی سے ملتا ہے تو اس میں ترش روئی نہیں ہونی چاہیے، سخت مزاجی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ انسان کے اندر سختی نہ ہو تو بہت سارے کام نہیں ہو سکتے۔ خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا بھی حکم دیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کیے، بدر ہوا۔ تو سخت مزاجی جو ہے بعض جگہ پہ ضروری بھی ہے، وہاں بندے کو ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو ہر وقت سخت مزاج ہے، یعنی جو بندہ سلام بھی عام روٹین کے اندر نارملی بندہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ اتنا سخت پن آ جائے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا بندہ اللہ کو ناپسند ہے۔ دوسرا کون ہے؟ صخاب بالاسواق، بازار میں چیخنے والا، چلانے والا، اونچی اونچی آواز نکالنے والا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ بندہ ہے۔ تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیفۃ باللیل، رات کو سوتا رہتا ہے۔ جیفہ اصل میں مردے کو کہتے ہیں کہ رات کو مردے کی طرح پڑا رہتا ہے، یعنی معنی یہ ہے نہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے، نہ جب سوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو ایک ایسا ہی ہے جیسے مردار بندہ ہوتا ہے، بس پڑا ہوا ہے، مر گیا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ جاتا ہے۔ اگلی بات یہ بیان کی کہ اور کون ناپسند ہے، اور یہ بندہ کیسا ہے جو رات کو مردے کی طرح سوتا ہے؟ آگے فرمایا حمار بالنہار، دن میں گدھے کی طرح پھرتا رہتا ہے، یعنی نہ دن میں اللہ کو یاد کرتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، جیسے ایک جانور ہے، جانور کی زندگی گزارتا ہے جس میں وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو بالکل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور ایک گدھے کی طرح یہ پھرتا رہتا ہے، بوجھ لاد دیا جاتا ہے پھر اتار دیا جاتا ہے، یہ کماتا ہے، کمانے یہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، یعنی 5 وقت کی جو نماز فرض ہے اس سے بھی یہ کوتاہی کرتا ہے۔ آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو بھی ناپسند کرتے ہیں عالم بامر الدنیا، دنیا کا جاننے والا ہو، دنیاوی علوم سے تو بہرہ مند ہو، دنیاوی علوم تو اس کے پاس خوب ہوں، بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بیٹھا ہو، لیکن جاہل بامر الآخرہ، اور آخرت کے معاملات سے جاہل ہو، تو میں اللہ اس بندے کو بھی ناپسند کرتا ہوں۔ اچھا دیکھ لیں، میں آپ ایم اے جو بھی ہو کر چکا ہو، یعنی پی ایچ ڈی والے سے بھی جس نے میتھ میں یا انگلش میں کر لیا ہو، اس سے آپ وضو کے فرض پوچھ لیں، اس سے آپ غسل کے فرض پوچھ لیں، نماز کے فرض پوچھ لیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں ایک مسلمان کے لیے، نہیں عالم بامر الدنیا، دنیاوی علوم سے تو بہت بڑا ہے عالم، جاہل بامر الآخرہ، اور آخرت کی بارے میں بالکل جاہل ہے، یہ آخرت کے فائدہ مند چیزیں ہیں ہمارے لیے، تو اس لیے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں اور وہ کوئی انسان اختیار کر لے تو اللہ کی نظروں میں مبغوض ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سے نفرت فرماتے ہیں، تو انسان کو چاہیے اپنی اندر سے ان چیزوں کو نکال دے، مقصود یہ ہے نکل جائیں گی تو اللہ کا محبوب بن جائے گا، تو اللہ رب العزت ہمیں ان جو صفات نبی علیہ السلام نے اس وقت بیان کی ہیں یہ مبغوض صفات ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین.